کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ کے جو مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، قرض داری ہے، بے روزگاری ہے، مقدمے بازی ہے، گھریلو ناچاقی ہے، کیسی پریشانی ہے، تو اس سلسلے کے ذریعے آپ اس کا روحانی علاج جان سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawateislami.net کے ہوم پیج پر سروسز کے سیکشن میں روحانی علاج کے نام سے ایک سروس موجود ہے۔ اس روحانی علاج کے آپشن میں جا کر بھی آپ اپنا مسئلہ سبمٹ کروا سکتے ہیں۔ اللہ کے محبوب دانۂ غیوب منزہ عن العیوب عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جس نے یہ کہا جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہل، 70 فرشتے 1000 دن تک اس کے لیے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبو الی اللہ استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، اب آپ کے سوالات کی طرف بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ آپ نے ہم سے کیا کیا سوالات کیے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہند کرناٹکا اسٹیٹ سے صادق بھائی ہیں، لکھتے ہیں ورک ریلیٹڈ پرابلم، ناٹ گیٹنگ فائنینشلی سیٹلڈ اینڈ مینی ادر پرسنل ایشوز، کائنڈلی ہیلپ، جزاک اللہ خیر۔ صادق بھائی نے اپنا مسئلہ لکھا کہ ان کے ساتھ کاروباری پریشانیاں، کاروباری مسائل انہیں درپیش ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی کاروباری پریشانیاں اور مسائل کو دور فرمائے، انہیں بقدر کفایت رزق حلال نصیب فرمائے۔ آپ کے لیے انشاءاللہ عز و جل صادق بھائی روحانی علاج پیش کرتے ہیں۔ روزانہ ایک عمل ہے، For every sort of difficulty after Asr Salah, close your eyes, sit facing Qibla and recite, Ya Allahu Ya Rahmanu Ya Rahim, Ya Allahu Ya Rahmanu Ya Rahimu, Ya Allahu Ya Rahmanu Ya Rahimu, until sunset. Then cry and pray to Allah Azza wa Jalla for your permissible desire. As soon as the Maghrib Adhan begins, stop praying. It is better to do this on Friday, but you can do it every day if you want, but only do this if you pray your salah regularly. Recite Durood Sharif before and after it. ایک روحانی علاج پیش کیا گیا کہ روزانہ عصر سے مغرب تک قبلہ رو بیٹھے بیٹھے یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اس کا ورد جاری رکھیے۔ جیسے ہی سورج غروب ہونے کا وقت آ جائے تو اپنا جو ہے تو یہ عمل روک دیں اور گر گڑا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے جائز دعاؤں کے لیے، جائز تمناؤں کے لیے، بالخصوص جن کاروباری پریشانیوں کا، مسائل کا آپ نے تذکرہ کیا، ان کے حل ہو جانے کے لیے آپ یہ دعا کریں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کی یہ جائز مرادیں پوری ہوں گی۔ اور اس کے ساتھ
ایک اور وظیفہ بھی انشاءاللہ پیش خدمت ہے. یا مسبب الاسباب ریسائٹ 500 times with درود شریف 11 times before and after it. An Islamic brother or Islamic sister who is regular in prayers should perform this invocation after Salatul Isha with bare head while standing in open sky. But Islamic sister should perform this invocation at such a place where known mahram cannot see her. ایک اور روحانی علاج عرض کیا گیا. یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب. روزانہ عشاء کی نماز کے بعد کھلے آسمان کے نیچے ننگے سر کھڑے ہو کر 500 مرتبہ یہ پڑھنا ہے. اس کے اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف بھی پڑھنا ہے. مگر یہ عمل جو پیش کیا گیا اس میں بھی نماز کی پابندی شرط ہے، بلکہ ہر وظیفے کے لیے ہی پابند نماز ہونا ضروری ہے، کیونکہ سب سے بڑا وظیفہ ہی نماز ہے. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت فرماتے ہیں مرد کے لیے سب سے بڑا وظیفہ نماز پنجگانہ با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسجد کی پہلی صف میں ادا کرنا. اور میرے آقا اعلیٰ حضرت علی رحمت و رب العزت اپنے اوراد و وظائف کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میرے یہاں کی جملہ اجازات و وظائف و اعمال و تعویذات میں شرط ہے کہ نماز پنجگانہ با جماعت مسجد میں ادا کرنے کی کامل پابندی رہے. وباللہ توفیق. تو ہر وظیفہ ہر ورد کے لیے نمازوں کی پابندی شرط ہے. اس کے علاوہ مزید میز بھی الحمدللہ عز و جل ہمیں موصول ہوئی ہیں. ان میں بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے ناظرین کیا سوال کیا انہوں نے. زہیب بھائی اسلام آباد سے لکھتے ہیں سلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. I have been told that someone has done black magic on me and my family. اچھا یہ زہیب بھائی کی طرف سے ان کے کسی والد نے شاید غالباً لکھا ہے. My son was very ill suddenly. My son was very ill suddenly and some days after we found غلاظت on his bed and few days later on my mother's bed. اچھا یہ زہیب بھائی کے حوالے سے لکھا ہوا ہے کہ زہیب بھائی نے اپنے بارے میں لکھا ہے کہ کسی نے مجھ پر جادو کر دیا ہے اور میرے فیملی پر بھی کر دیا ہے. اللہ تبارک و تعالی آپ کو جادو اور عملیات سے نجات عطا فرمائے. پھر لکھتے ہیں کہ میرا بچہ بھی بہت زیادہ بیمار پڑ گیا اور کچھ دن قبل ہم نے دیکھا کہ اس کے بستر پر نجاست و ناپاکی پڑی ہوئی تھی، غلاظت پڑی ہوئی تھی، اور اس کے کچھ دن بعد میری والدہ کے بھی بستر پر یہی معاملات دیکھنے میں آئے. اللہ تبارک و تعالی آپ کے مسائل اور پریشانیاں دور فرمائے. انشاءاللہ عز و جل آپ کو جادو وغیرہ کے حوالے سے روحانی علاج عرض کیے جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد توبو الی اللہ استغفر اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جادو کا روحانی علاج یہ سماعت فرما لیجئے. مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ نیکی کی دعوت کے اندر میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے صفحہ نمبر 307 پر جادو کا مجرب علاج لکھا ہوا ہے. حضرت سیدنا وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب میں ہے کہ سحر زدہ یعنی جس پر کسی نے جادو کروایا ہوا ہو وہ شخص بیری یعنی بیر کے درخت کے ساتھ سبز پتے لے کر انہیں 2 پتھروں کے درمیان مثلا پتھر کی سل پر رکھ کر دوسرے پتھر سے کوٹ لے، پھر انہیں پانی میں ملا کر آیت الکرسی اور 4 قل پڑھ کر دم کر دے، پھر اس پانی سے 3 گھونٹ پی کر بقیہ سے غسل کرے تو انشاءاللہ عز و جل اس سے جادو دور ہو جائے گا. تو اس روحانی علاج کو اختیار کیجئے، انشاءاللہ عز و جل جادو سے نجات حاصل ہوگی. اس کے علاوہ آئندہ کے لیے جادو سے محفوظ رہیں اس کے لیے بھی روحانی علاج سن لیجئے کہ اینی ون ہو ریسائٹس یا ممیتو 7 times daily
and blows on himself, inshallah Azza wa Jal, black magic will not have any effect on him. So also recite this supplication, inshallah Azza wa Jal, you will save from magic. تو روزانہ جو یا ممیتو یا ممیتو یا ممیتو 7 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کرے گا تو انشاءاللہ عز و جل وہ جادو سے محفوظ بھی رہے گا انشاءاللہ. ریاض بھائی یو کے سے لکھتے ہیں I get very angry on my wife and kids. I pray regular namaz and considered very good person. But I get very angry in my home. Sometimes I hit my kids. I cry after that but keep getting angry on regular basis. تو ان کا مسئلہ کچھ یوں ہے کہ ان کو بہت غصہ آتا ہے اپنے بچوں پر اور ان کی والدہ پر. اگر اور باہر تو لکھتے ہیں کہ میں ایک بڑا اچھا آدمی سمجھا جاتا ہوں لیکن گھر میں داخل ہوتے ہیں مجھے بڑا غصہ آ جاتا ہے اور بعض اوقات اپنے بچوں کی پٹائی کر دیتا ہوں جس کے بعد میں روتا ہوں. ریاض بھائی آپ کے لیے غصے کا علاج اور مدنی چینل کے ناظرین کے لیے آپ نے یو کے لیسٹر سے ہمیں یہ میل بھیجی ہے. There are some cures to get rid of anger. When you do angry, resort to any one or as many required cures from amongst these as possible. Number 1, read ta'awuz. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Number 2, read la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Number 3, stay silent. Number 4, make wuzu. Number 5, sniff water in your nose the way you do for wuzu. Number 6, if you are standing, sit down. Number 7, move away from the person you are getting angry at. Number 8, pay attention to the fact that today at the mistake of an ordinary human, I am angry and not ready to forgive him in spite. If Allah Azza wa Jal gets angry at me and doesn't forgive me, what will be become of me? Number 9, if someone is cruel towards you or commits a mistake, and you get angry at him for the sake of your ego, then to forgive this person is a means of earning reward. So think to yourself that when I get angry, why shouldn't I become worthy of earning reward? And what a great reward it is, because it is stated in Hadith. An announcement will be made up on the day of judgment that those whose rewards are with Allah Azza wa Jal stand up and enter in heaven. If will be asked as to what this reward is for, it will be said, for those who used to forgive. Then thousands of people will stand up and enter heaven without giving any accountability. غصے کے حوالے سے اس کا علاج عرض کیا گیا تو ایک باقی مدنی چینل کے ناظرین بھی اس کے مطابق عمل کریں. یعنی جب بھی غصہ آئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیجئے, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیں, خاموشی اختیار کر لیں, وضو کر لیں, اپنے ناک میں اس طرح پانی چڑھائیں جس طرح وضو میں پانی چڑھاتے ہیں. اگر آپ کھڑے ہوئے تو بیٹھ جائیں اور اس شخص کے پاس سے ہٹ جائیں جس پر آپ کو غصہ آ رہا ہے. اب آئیے چلتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین کی کالز کی طرف اور سنتے ہیں کہ انہوں نے ہم سے کیا روحانی علاج مانگا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد ندیم مطالعہ اور دلی سے بول رہا ہوں. مجھے 1.5-2 ماہ سے بہت زیادہ پریشانی ہے. ہر وقت جو ہے نا دل پریشان رہتا ہے اور یہ ڈر رہتا ہے کہ میرا گھر نہ خراب ہو جائے. اللہ تعالیٰ عافیت دے. مزید کالز ہو تو چلا دیجیے. ہماری دکان ہے کوٹلہ مغلان میں, سلائی مشین کا کام کرتا ہوں. سلائی مشین کا کام میں رکاوٹ ہے. سلائی مشینوں کا کام ہے اور کام میں رکاوٹ ہے. انشاءاللہ آپ کو بھی روحانی علاج عرض کرتے ہیں. مزید کال ہو تو چلا دیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد کاشف ہے. میں نیو کراچی سے بات کر رہا ہوں. 2 سال ہو گئے ہیں میری شادی کو. اولاد کی نعمت سے محروم ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ندیم بھائی پنڈی سے، ہر وقت یہ ڈر اور خوف رہتا ہے کہ کہیں آپ کا گھر نہ ٹوٹ جائے، گھر نہ خراب ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی عافیت دے، اللہ تبارک و تعالی آپ کے گھر بار کو سلامت رکھے۔ ندیم بھائی، آپ کے لیے روحانی علاج پیش خدمت ہے کہ آپ روزانہ یہ عمل کر لیا کریں جو انشاءاللہ عز و جل آپ کو عرض کیا جائے گا کہ یا مہیمن، روزانہ 29 بار آپ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل ہر آفت و بلا سے حفاظت رہے گی انشاءاللہ۔ اسلامی بھائی نے ہمیں کال کی، یہ نام نہیں بتایا، سلائی مشینوں کی دکان ہے، تو ان کی دکان میں برکت ہو جائے اس کے لیے وظیفہ مانگا ہے۔ تو محترم اسلامی بھائی، آپ کو چاہیے کہ ایک کاغذ پر 35 مرتبہ بسم اللہ شریف، بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ لکھ کر اپنے دکان میں آویزاں کر دیجئے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے کاروبار خوب چلے گا۔ پھر ہمارے کاشف بھائی نیو کراچی سے، انہوں نے اپنا مسئلہ بیان کیا ہے، بے اولادی کا سلسلہ ہے۔ کاشف بھائی، آپ کے لیے بھی روحانی علاج پیش خدمت ہے کہ آپ کو اور آپ کی اہلیہ کو چاہیے کہ ہر نماز کے بعد یہ دعائے زکریا علیہ السلام 3 بار پڑھنے کا معمول بنا دیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ دوبارہ سن لیجئے، ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ تو انشاءاللہ عز و جل اس سے آپ کی جو بے اولادی کے معاملات ہیں یہ حل ہو جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ کاشف بھائی، آپ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے میں بھی سفر کیجئے۔ مدنی قافلے میں سفر کی برکت سے بے شمار پریشان حالوں کی پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ آپ مدنی قافلے میں سفر کیجئے، حصول اولاد کے لیے گڑ گڑا کر رو رو کر دعا مانگیے، انشاءاللہ عز و جل مایوسی نہیں ہوگی۔ آئیے میلز کی طرف بھی چلتے ہیں۔ 2 سالہ مدنی منی نمرہ، ان کے حوالے سے لیوٹن UK سے میل ان کے والد نے غالباً بھیجی ہے۔ لکھتے ہیں، استخارہ was performed and it indicated evil eye and illness. Nimra is 2 years old and she is always ill and still doesn't walk. اللہ تبارک و تعالی آپ کی اس مدنی منی کو شفا کاملہ عاجلہ و صحت نافع عطا فرمائے۔ لکھا ہے کہ ہماری 2 سالہ مدنی منی نمرہ، اسے نظر، اس کا استخارہ کروایا ہوگا تو نظر بد کا اشارہ آیا تھا اور یہ بہت زیادہ بیمار رہتی ہے۔ سو کیور آف ایول آئی، نظر اتارنے کا طریقہ یہ پیش خدمت ہے۔ ہولڈ 7 ریڈ پیپرز ان یور ہینڈ اینڈ سرکولیٹ یور ہینڈ اراؤنڈ دا ٹاپ آف دا پیشنٹ، بگن ایٹ ہز رائٹ شولڈر، یعنی 7 لال مرچیں، ثابت لال مرچیں یہ مریض یا مریضہ کے کندھے پر 7 مرتبہ گھمائیں۔ کس طرح گھمائیں کہ اس کندھے سے شروع کریں سیدھے کندھے سے اور دوبارہ لا کر سیدھے کندھے پر مکمل کریں۔ یہ تو ایک اس طرح ہوا، تو اسی طرح 7 چکر مکمل کرنے۔ دین پلیس دا پیپرز آن اے ہاٹ فرائنگ پین آن اے برننگ کوکر اور اسٹوو۔ If you can't smell anything, then repeat this action. After a few minutes, after a few times, the burning peppers start to smell. Then it means that the evil eye has been cured. You don't need to do any more. تو اس کا روحانی علاج عرض کیا گیا کہ جس کو نظر آیا ہوا ہو، جو مطلب جس کو نظر لگی ہوئی ہو، اس کے سیدھے کندھے سے لے کر دوبارہ شروع کر کے سیدھے کندھے پر ہی 7 عدد ثابت لال مرچیں یہ اس طرح سے گھما لیں اور 7 مرتبہ اس طرح سے ترکیب بنا کے اسے توے پر جلائیں۔ توا گرم ہو اور اس پر وہ مرچیں رکھ دیں۔ اب وہ مرچیں جلنا شروع ہوں گی۔ آرڈینری حالات میں، عام حالات میں تو مرچ آپ جلائیں گے تو ایسی اس میں سے بو اٹھتی ہے کہ جو قریب موجود شخص ہوتا ہے اس کو
کھانسی لگ جاتی ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ مگر جس پہ نظر لگی ہوتی ہے، جس پر یہ عمل کیا ہوا ہوتا ہے، اس صورت میں وہ مرچیں جل کے کالی ہو جاتی لیکن بو کوئی نہیں اٹھتی اس میں سے۔ اب یہ اس کا مطلب ہے اس کو نظر لگی ہوئی ہے۔ پھر دوبارہ یہ عمل کریں، پھر بھی بو نہ آئے تو سہبارہ یہ عمل کریں، یہاں تک کہ یہ عمل کرتے رہیں حتیٰ کہ ان مرچوں سے جلنے کی بو آنا شروع ہو جائے۔ اب جب بو اٹھنا شروع ہو جائے تو اب سمجھ لیں کہ نظر اتر گئی ہے، اب مزید یہ عمل کرنے کی حاجت نہیں۔ اور نظر بد نہ لگے اس کے لیے ایک روحانی علاج پیش خدمت ہے۔ یہ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ مدنی پنسورہ کے باب فیضان دعا کے صفحہ نمبر 219 پر لکھی ہوئی ہے، پارہ 29 سورۃ القلم کی آیت نمبر 51۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ۔ یہ آیت نظر بد سے بچنے کے لیے اکثر ہے۔ یہ آیت یاد کر لیں، اسے حفظ کر لیں اور اپنے بچے پر بھی دم کرتے رہیں، خود اپنے اوپر بھی دم کرتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل نظر سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ میرا نام وبرکاتہ۔ آصف ہے، میں ملتان سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں اکثر بیمار رہتا ہوں۔ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جو کام میں کرتا ہوں وہ کام آگے نہیں بڑھتا۔ اب میری کوٹھیاں بنی کھڑی ہیں تو وہ بک نہیں رہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آصف بھائی ملتان شریف سے انشاءاللہ عز و جل آپ کے مسائل، آپ کی پریشانیوں کے حل کے لیے آپ کو روحانی علاج بتائیں گے۔ مزید کالز ہو تو چلا دیجیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ احسن وبرکاتہ۔ عبداللہ ہے، فیصل آباد سے میں بات کر رہا ہوں۔ سوال میرا یہ ہے کہ ہمارے گھر میں جو ہے نا وہ بہت سی جو ہے نا پریشانیاں ہیں۔ والدہ کی جو ہے وہ ان کی جو ہے نا طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، ان کے جو ہے نا وہ گھٹنوں میں جو ہے وہ بہت زیادہ درد ہوتا ہے، سارا دن جو ہے وہ درد ہوتی رہتی ہے۔ اور اس کے بعد جو میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ ہمارے جو ہے نا کوئی بھی کام جب ہم اسٹارٹ کرتے ہیں تو اس کا جو ہے نا وہ کوئی انجام نہیں اس کا ہوتا، کام بنتا ہی نہیں ہے وہ کام جو ہے نا۔ سب سے پہلے ہمارے آصف بھائی ملتان شریف سے بیمار بھی رہتے ہیں، ان کے کام بھی نہیں بنتے، کوٹھیاں بنا کے رکھی ہوئی ہیں لیکن وہ کوٹھیاں فروخت نہیں ہو رہی، تو اللہ تبارک و تعالی آپ کی مشکلات آسان فرمائے۔ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ مدنی پنسورہ کے باب فیضان تلاوت، اس میں سورۃ الفاتحہ کے فضائل لکھے ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ عز و جل آصف بھائی آپ کو ایک روحانی علاج عرض کیا جائے گا، اسے آپ اپنے پاس تحریر فرما لیجئے یا ذہن نشین کر لیجئے۔ آپ کو چاہیے کہ 7 دنوں تک روزانہ 11,000 مرتبہ اتنا پڑھیے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اول آخر 3 بار درود شریف بھی پڑھیے۔ بیماریوں اور بلاؤں کو دور کرنے کے لیے بہت ہی مجرب عمل ہے۔ اور آپ نے بتایا کہ آپ کے جو ہے تو کوٹھیاں نہیں بک رہیں، تو اس کے حوالے سے بھی ایک روحانی علاج پیش خدمت ہے کہ سورہ یاسین کی ایک آیت سلام قولا من رب الرحیم، اس آیت کو 1469 بار پڑھیے، 1469 ٹائمز۔ انشاءاللہ عز و جل جس مقصد سے پڑھیں گے مراد پوری ہوگی، اور بزرگان دین فرماتے ہیں کہ یہ مجرب ہے۔ تو آپ یہ 2 عمل کر لیجئے، 11,000 مرتبہ ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ پڑھیے، اور اپنے اس مقصد کے حل کے لیے کہ جو آپ کے گھر نہیں بک رہے 1469 بار سلام قولا من رب الرحیم پڑھ لیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کے مسائل، آپ کی پریشانیاں دور ہوں گی انشاءاللہ۔ اچھا، احسن عبداللہ بھائی انہوں نے لکھا ہے گھر میں بہت پریشانیاں ہیں، والدہ بیمار ہے، گھٹنوں میں درد، جو کام شروع کرتے ہیں وہ پورا نہیں ہوتا، تو والدہ کے لیے سب سے پہلے عمل پیش خدمت ہے۔
آپ کی والدہ کو چاہیے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا غنیو یا غنیو یا غنیو کا ورد کرتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل اس سے درد اور تکلیف سے شفا حاصل ہوگی۔ کام جو شروع کرتے ہیں آپ کے کام مکمل نہیں ہوتے، تو مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ مدنی پنسورہ کے بعد فیضان اوراد میں ایک ورد موجود ہے کہ روزانہ 100 مرتبہ 100 ٹائمز یا مؤخرو یا مؤخرو یا مؤخرو جو پڑھ لیا کرے گا، انشاءاللہ عز و جل اس کے سارے کام پورے ہو جائیں گے۔ اور گھر کی پریشانیوں کے حوالے سے آپ نے لکھا، تو اس کے حوالے سے فیضان درود صفحہ نمبر 174 مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ مدنی پنسورہ کے بعد فیضان درود صفحہ نمبر 174 ہر قسم کی پریشانی سے نجات کے لیے ایک درود پاک لکھا ہوا ہے، وہ سن لیجئے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد قد ضاقت حیلتی ادرکنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہر قسم کی پریشانی سے نجات کے لیے درود شریف ہے، اسے ایک مرتبہ پڑھ لیجئے، چاہیں تو ہر نماز کے بعد پڑھ لیں، اس کو یاد کر لیں۔ اس کے بارے میں یہ ایک اس کا واقعہ بھی سنیے۔ حضرت سید ابن عابدین علیہ رحمۃ اللہ المبین فرماتے ہیں کہ میں نے اسے ایک فتنہ عظیم میں پڑھا جو دمشق میں واقع ہوا، اسے ابھی 200 مرتبہ بھی نہیں پڑھا تھا کہ مجھے ایک شخص نے آ کر اطلاع دی کہ فتنہ ختم ہو گیا۔ تو اس درود شریف کو آپ پڑھ لیجئے، انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کے مسائل اور پریشانیاں دور ہوں گی۔ مزید کالز ہو تو چلا دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام راشد اللہ ہے، میں اپنے بڑے بھائی وسیم اللہ کے سلسلے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ گزشتہ 4 سے 5 سال سے گردے کے عارضے میں مبتلا ہیں، ان کے دونوں گردے خراب ہو چکے ہیں۔ ہم نے ڈاکٹری علاج میڈیکل علاج بہت کرایا، اس میں بہت ہمیں امید بنی، لیکن امید بن کے پھر ختم ہو جاتی ہے۔ پھر ہمیں لوگوں نے مشورہ دیا اس کا روحانی علاج کرایا جائے۔ ہم نے جن صاحب سے روحانی علاج کرنے کی کوشش کی، یا تو ان صاحب کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے یا وہ صاحب ہماری پہنچ سے بہت زیادہ دور ہو جاتے ہیں۔ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہم کیا کریں۔ ڈاکٹرز اتنے بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں، ہم علاج تو کر رہے ہیں لیکن سمجھ سے باہر ہے کہ ایک دم کیسے طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ یہ ہمارا سوال ہے کہ ہمارے بھائی کے سلسلے میں ہماری ذرا غور کے ساتھ مدد کی جائے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ راشد بھائی، آپ نے اپنے بھائی کے حوالے سے مسئلہ ریکارڈ کروایا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے بھائی کو شفاء کاملہ عاجلہ اور صحت نافعہ عطا فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کو بھائی کے لیے گردے کے امراض سے نجات کے لیے روحانی علاج بتایا جائے گا۔ کاغذ اور قلم لے کر تشریف فرما رہیے اور اس علاج کو اپنے پاس نوٹ کر لیجئے، لکھ لیجئے۔ مزید کال ہو تو چلا دیجئے۔ میرا نام بابر علی اطاری ہے، میں ترگودا سے بات کر رہا ہوں۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میری دکان میں کاروبار میں برکت نہیں ہے اور دکان میں سیل بھی نہیں ہوتی۔ اگر کسی دن ہوتی ہے تو پھر اس دن کوئی نہ کوئی ہو جاتا ہے، اس لیے برائے مہربانی مجھے اس کا کوئی روحانی علاج بتا دیں۔ انشاءاللہ عز و جل بابر بھائی آپ کو بھی روحانی علاج عرض کریں گے۔ سب سے پہلے راشد بھائی وسیم بھائی کے حوالے سے انہوں نے اپنا سوال ریکارڈ کروایا کہ گردوں کا عارضہ لاحق ہے اور بڑے بڑے ڈاکٹروں سے علاج کروایا، شفا حاصل نہیں ہو پا رہی۔ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ گھریلو علاج کے صفحہ نمبر 56 پیج نمبر 56 پر ایک روحانی علاج لکھا ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لو کان البحر مدادا لکلمات ربی۔ بعد نماز فجر 3 عدد سادی چینی کی پلیٹوں پر زردے کے رنگ سے یہ آیت مبارکہ لکھیے۔ اس میں اعراب لگانے کی حاجت نہیں، البتہ دائرے والے حروف کے دائرے کھلے رکھیے۔ اس کو لکھنے کا وقت فجر کے بعد ہے۔ ایک تو صبح یعنی اسی وقت پی لیجئے، دوسری دوپہر کو، اور ایک پلیٹ رات کو پانی سے دھو کر پی لیجئے، اور مدت علاج 40 دن۔ اس طرح سے 40 دن تک یہ 3 پلیٹیں روزانہ پینے کا معمول بنا لیجئے تو انشاءاللہ عز و جل گردے کی تکلیف، گردے کی پتھری اور اس سے انشاءاللہ شفا حاصل ہوگی۔ اچھا، اب یہی آیت جو پڑھ کر سنائی گئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، اس کو کسی کاغذ پر لکھ کر اور اسے چمڑے یا ریگزین میں سلوا کر
اسلامی بہنیں اگر گردے کے امراض کا شکار ہیں تو وہ اپنے گلے میں، اور اسلامی بھائی کے ساتھ اگر گردے کا عارضہ لاحق ہے تو اپنے سیدھے بازو پر باندھ لیں، انشاءاللہ اس سے شفا حاصل ہوگی۔ بابر بھائی سرگودا سے، دکان میں بے برکتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دکان کی بے برکتی کو دور فرمائے۔ بابر بھائی آپ یہ عمل کر لیجئے کہ کسی کاغذ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم 35 مرتبہ لکھ کر اس کو پلاسٹک لیمینیشن کروا کے اپنی دکان میں لٹکا دیجئے، انشاءاللہ عز و جل خوب برکت ہوگی اور کاروبار خوب چمکے گا۔ محترم میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے روحانی علاج کا سلسلہ ملاحظہ فرمایا۔ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawateislami.net پر روحانی علاج کی سروس موجود ہے۔ ان سروسز پر جا کر آپ تعویذات بھی منگوا سکتے ہیں، ان سروسز کے ذریعے آپ استخارہ بھی کروا سکتے ہیں، اس پر کارڈ کا عمل بھی کروا سکتے ہیں، اور اس کے ذریعے امیر اہل سنت کا مرید بننے کے لیے بھی آپ اپنا نام اس پہ بھیج سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جن جن پریشان حالوں، مصیبت زدوں اور غم کے ماروں نے ہمیں کالز کی، میلز بھیجیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کی اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی تمام دکھ، درد اور پریشانیاں دور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے رہتے گئے دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔